السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا هم ینصرون وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو کہیں گے کہ یہ بادل ہیں جو امٹ سے چلے آ رہے ہیں، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی، نہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا، اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو۔ کب تک کرنا ہے؟ اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرنا ہے۔ تم ہماری نگاہ میں ہو، تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی۔ سورہ الطور کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 49 یعنی اختتامی آیات اس سورے کی تلاوت اور اس کی ترجمانی پیش کیا۔ ان آیات سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو متعدد سوالات کیے، ان کو جھنجھوڑا، ان کے پاس ان کو غور کرنے کے لیے کیا، لیکن اس کے باوجود یہ بتایا یہ جو ہے ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور کیا یہ لوگ اللہ کے سوا کوئی اور معبود رکھتے ہیں؟ اللہ تو پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو گزشتہ آیت نمبر 43 تک ہمارا مطالعہ ہوا تھا۔ آگے کی آیتیں یہ ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یعنی یہ اہل قریش، یہ لوگ آسمان کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں، یہ جو بلند آسمان ہے بغیر دراڑ کے، بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی خامی کے، یہ اگر اس کے ٹکڑے بھی گرتے ہوئے دیکھ لیں تو یہ کہیں گے کہ یہ بادل ہیں جو امٹ سے چلے آ رہے ہیں۔ یعنی اس ارشاد سے دراصل مقصود تفسیر ہے، ایک طرف سرداران قریش کی ہٹ درمی کو بے نقاب کرنا، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دل میں بار بار یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ ایسا دکھا دیا جائے جس سے ان کو نبوت محمدیہ کی صداقت معلوم ہو جائے، یہ خیال ان کو آتا تھا۔ اس پر فرمایا گیا کہ یہ کوئی معجزہ بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں، بہرحال یہ اس کی تعویل کر کے کسی نہ کسی طرح اپنے کفر پر جمے رہنے کا بہانہ ڈھونڈ نکالیں گے، کیونکہ ان کے دل ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب انسان کے دل میں زنگ بیٹھ جاتا ہے گناہوں سے، کفر سے، نافرمانی سے، برائیوں سے، تو پھر جو ہے وہ اس راستے پر اور جو ہے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو اس کو ڈھیل دیتا ہے، جس راستے کو اختیار کرتا، جس راستے کو چنتا
وہ راستے کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ڈھیل دیتا ہے۔ اگر انسان سیدھا راستہ اختیار کرتا تو سیدھے راستے میں اللہ تعالیٰ اس کو آسانی پیدا کرتا اور اس کو پسند کرتا۔ اگر انسان وہی اختیار جو اللہ نے اس کی آزادی دی ہے، اگر ٹیڑھا راستہ اگر وہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کو کیا ہے ڈھیل دیتا اور وہ چلا جاتا ہے۔ تو یہاں تک ایسا سٹیج آتا کہ وہ پھر ایمان جو ہے اس کے دل میں داخل نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں متعدد دوسرے مقامات پر بھی ان کی اس ہٹ درمی کا ذکر کیا گیا۔ مثلاً سورہ انعام میں فرمایا گیا، اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ماننے والے نہ تھے۔ آیت نمبر 111۔ یعنی کتنی ہٹ درمی ہے، دیکھو جو لوگ نہیں ماننے پر جو ہٹ درم رہتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ فرشتے بھی ہم ان پر نازل کر دیتے، مردے ان سے باتیں کرتے۔ مردے بات کرنا کتنی بڑی بات ہوگی۔ ہم دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دے تب بھی جو ہے یہ ماننے والے نہیں ہیں، نہ تھے۔ پھر سورہ ہجر میں بھی اللہ تعالیٰ فرمایا، اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیتے اور یہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے پھر بھی یہ لوگ یہی کہتے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، بلکہ ہم پر جادو کیا گیا۔ آیت نمبر 15۔ کون سے سورے میں؟ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ یعنی اتنی ان کی ٹھیٹ ہٹ دھرمی اور ان کا اتنا جو ہے مخالفت اور ان کی اتنی شدید اتنا سب ہونے کے باوجود بھی یہ جو ہے ماننے والے نہیں ہیں، بتایا گیا۔ اور صحابہ اور چاہتے تھے کہ اگر کوئی معجزہ ان دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ایمان لائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی یہاں پر تردید کی ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، اب تم نے حجت ان کے ساتھ تمام کر دی، تم نے ان کو بات بتا دیا، تم نے ان کو سمجھا دیا، تم نے ان کو بات پہنچا دیا، تو اب انہیں جو ہے کیا کرو، ان کے حال پر چھوڑ دو۔ کب تک؟ یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس میں یہ مار گرائے جائیں گے، جس دن نہ ان کی اپنی کوئی چال ان کے کسی کام آئے گی، نہ کوئی ان کی مدد کو کوئی آئے گا۔ اتنا جب وہ بے بس ہو جائیں گے، موت کے قریب ہو جائیں گے، موت جب آ جائے گی تو یعنی اس دن تک اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہے تو چھوڑ دو۔ اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے، مگر ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کرتا ہے، انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے چھوٹے موٹے عذابیں دیتا رہتا ہے، چھوٹے موٹے بیماریاں دیتا ہے، چھوٹے موٹے مصیبتیں دیتا ہے، چھوٹے موٹے پریشانیاں دیتے رہتا ہے تاکہ انسان جو اس سے راہ راست پر آ جائے، سنبھلے۔ اب جو ہوتے رہتے نا حادثات، زلزلہ آیا، ابھی دبئی وغیرہ میں طوفان آیا، پانی آیا، اتنے 75 ایئرس میں اتنا سوکھا، اتنا پانی آ گیا کہ پوری جو ہے زندگی کیا ہو گئی، درم برم ہو گئی۔ یہ بنیادی طور پر کیا ہے، اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے، وارننگ ہے، لیکن انسان کیا کرنے جاتا، اس کی توثیق کرے، اس کو ایکسپلینیشن کر کے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے جاتا، ارے یہ کلاؤڈ سیڈنگ کرے تھے، ارے یہ کلائمیٹ چینج کا اثر ہے، ارے بہت سارے بادل آ گئے، جمع ہو گئے اور طوفان آ گیا، یہ آ گیا، ایسے جو ہے نا کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے سے ہو گیا، ایسا تعویلیں پیش کر کے اپنے آپ کو مطمئن نہیں۔ اس کی طرف کم لوگوں کا ذہن جاتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سنبھلنے کا موقع دیا ہے۔ ہماری جو نافرمانیاں، ہمارے جو گناہ، ہم جو بھٹکے ہوئے ہیں، تو ہمیں ایک موقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے، دیکھو سنبھلو اور تم جو اس سے سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ اگر اس پر بھی اگر نہ سنبھلے تو پھر جو ہے چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ۔ تو یہ چیز ہے۔ تب یہاں کے تفسیر میں لکھتے ہیں مفسر، یہ دراصل اسی مضمون کا اعادہ ہے جو سورہ سجدہ آیت 21 میں گزر چکا،
اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، اور اللہ چکھا رہا ہے مزہ، ہاں شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ یعنی دنیا میں وقتاً فوقتاً شخصی قومی مصیبتیں نازل کر کے ہم انہیں یاد دلاتے رہیں گے کہ اوپر کوئی بالا تر طاقت ان کی قسمتوں کے فیصلے کر رہی ہے، اور کوئی اس کے فیصلوں کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، شب قدر کی تلاش کی گئی۔ شب قدر کیا ہے؟ قدر والی رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے قوموں کے فرد کے فیصلے اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے، کون کب کس کو کیا مرنا ہے، کیا کرے گا، کب مرنا، وہ تمام چیزیں، کس کے اوپر جو ہے عذاب آئے گا، کس قوم کو ہلاک کرنا، جو ہلاک کرنا بھی ہوتا ہے اس قوم کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ اپنے علم اور حکمت سے کرتا ہے۔ تو قدر والی رات کے اندر اب ایسے چھوٹے موٹے جو ہے ایسے عذاب، مصیبتیں، پریشانیاں، جنگیں، یہ تمام چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں تاکہ انسان جو ہے راہ راست پر قائم رہے۔ اب یہ جو ہے جو لوگ جہالت میں مبتلا، انہوں نے پہلے کبھی ان واقعات سے سبق لیا ہے، اور یہ لوگ جو ہے آئندہ کبھی لیں گے۔ کووڈ 2 سال 2.5 سال اتنا بڑا یہ ہوا، حادثہ ہوا، اتنی پوری دنیا متاثر رہی، پھر بھی کیا ہوا؟ یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک چھوٹا عذاب تھا، ایک معمولی کیڑا جو انسان کو نہیں دکھتا، اتنی تباہیاں مچایا پوری دنیا کے اندر، اتنا لوگوں کو بند کروا دیا اپنے اپنے گھروں میں، ملکوں میں، جہاں جہاں بند کرا دیا۔ سونامی، ایسے چیزیں آتے رہتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس سے آتی ہیں، تو ہم اس کے اللہ کی امان، اللہ کی حفاظت اور اس کے جو ہے اس سے پناہ، اس کی پناہ میں ہم کو جو ہے آنے کی دعا اسی لیے کرتے رہنا چاہیے۔ وہ دنیا میں رونما ہونے والے حوادث کے معنی نہیں سمجھتے۔ جو لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر کیا کرنے جاتے ہیں، سائنٹیفک ریزن سے اس کو سمجھنے کی، اپنے آپ کو تسلی کرنے کے لیے اس کو اللہ کی طرف سے ہے کر کے اس پر یہ جو ان کا ایمان نہیں ہوتا، اس لیے ان کی ہر وہ تعویل کرتے ہیں جو حقیقت کے فہم سے ان کو اور زیادہ دور لے جانے والی ہو، اور کسی ایسی تعویل کی طرف ان کا ذہن کبھی مائل نہیں ہوتا جس سے اپنی دہریت یا اپنے شرک کی غلطی ان پر واضح ہو جائے۔ یہی بات ہے جو ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ان المنافق اذا مرض ثم اوفی کان کالبعیر عقلہ اہلہ ثم ارسلہ فلم یدولم عقلہ ولم یدری ومن یدری لما ارسلہ۔ ابو داؤد میں ہے یہ۔ یعنی منافق جب بیمار پڑتا ہے اور پھر اچھا ہو جاتا تو اس کی مثال اس اونٹ کی سی ہوتی ہے جسے اس کے مالکوں نے باندھا تو اس کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیوں باندھا ہے، اور جب کھول دیا تو وہ کچھ نہ سمجھا کہ کیوں کھول دیا ہے۔ بے پرپس، مقصد لس زندگی جو گزارتے ان کے ساتھ ایسا ہوتا معاملہ، تو اس سے جو ہے سبق حاصل نہیں کر سکتے۔ صحابہ کا معاملہ کیسا تھا؟ کچھ دن اگر وہ بیمار نہیں پڑتے تجھے پریشان ہوتے، کیوں بیماری، کیوں بخار ہم کو نہیں آیا، تو ان کا یہ یقین تھا کہ اس کے ذریعے سے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں، بیماری سے گناہ دھل جاتے ہیں، ایسی ان کی سوچ تھی۔ تو آگے فرمایا جا رہا اور یہ بتایا گیا کہ ایک عذاب، مگر ان میں سے اکثریت جو ہے وہ جانتی نہیں، کم ہی لوگ جو ہے وہ یہ باتوں کو جانتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کا فیصلہ آنے تک کیا کرو؟ صبر کرو۔ یعنی دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا کہ صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی تعمیل پر ڈٹے رہو، اپنے جو موقوف ہے اس موقوف پر جمے رہو،
جو پیغام، جو دعوت کا کام جو ہو رہا ہے اس پر جاری رکھو، اس کو کنٹینیو رکھو۔ یہ تم ہماری نگاہ میں ہو، یعنی ہم تمہاری نگہبانی کر رہے ہیں، تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا۔ یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کتنی بڑی تسلی دے رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ہم جو ہے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہم تمہاری نگہبانی کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی زبردست بات ہے، تم ہماری نگاہ میں ہو۔ پھر فرمایا جا رہا تم جب اٹھو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ اس ارشاد کے مفسر لکھتے ہیں کہ کئی مفہوم ہو سکتے ہیں اور بعید نہیں کہ وہ جو ہے وہ سب یہاں پر مراد ہوں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ جب بھی تم کسی مجلس سے اٹھو تو اللہ کی حمد اور تسبیح کر کے اٹھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس پر عمل فرماتے تھے، اور آپ نے مسلمانوں کو بھی یہ ہدایت فرمائی تھی کہ کسی مجلس سے اٹھتے وقت اللہ کی حمد اور تسبیح کر لیا کرو۔ جب کسی مجلس سے اٹھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی حمد، تعریف، اس کا شکر ادا کر لیا کرو۔ اس سے ان تمام باتوں کا کفارہ ادا ہو جاتا جو اس مجلس میں ہوئی ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کے واسطے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور اس میں خوب قیل وقال ہوئی ہو، وہ اگر اٹھنے سے پہلے یہ الفاظ کہے تو اللہ ان باتوں کو معاف کر دیتا ہے جو وہاں جو ہے ہوں۔ کیا ہے وہ دعا؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ میں تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ کتنی سمپل دعا ہے، آسان دعا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ یاد کرنا دعا۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب تم نیند سے بیدار ہو، جب تم نیند سے اٹھتے ہو، اپنے بستر سے اٹھو تو اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد کرو۔ اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل فرماتے تھے اور اپنے اصحاب کو اپنے لیے یہ تعلیم دی تھی کہ نیند سے جب بیدار ہوں تو یہ الفاظ کہا کریں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ دوسرا مفہوم تھا۔ تیسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ کی حمد اور تسبیح سے اس کا آغاز کرو۔ اسی حکم کی تعمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ کے بعد ان الفاظ سے کی جائے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ تیسرا مفہوم۔ چوتھا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب تم اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے اٹھو تو اللہ کی حمد اور تسبیح سے اس کا آغاز کرو۔ یہ بھی نبی علیہ السلام کا مستقل معمول تھا کہ آپ ہمیشہ اپنے خطبوں کا آغاز حمد اور ثنا کے ساتھ جو ہے وہ فرماتے تھے۔ تو مفسر ابن جریر نے اس کا ایک اور مفہوم یہ بیان کیا کہ جب تم دوپہر کو قیل اللہ کر کے اٹھو تو نماز پڑھو، اور اس سے مراد نماز ظہر ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا تسبیح کرو کے بعد رات کو بھی اس کی تسبیح کرو، یعنی اس سے مراد مغرب اور عشاء اور تہجد کی نماز بھی ہیں، اور تلاوت قرآن بھی، اور اللہ کا ذکر بھی۔ یہ تمام چیزیں اسی لیے جو ہے معمول ہمیں بنانا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کو ہم یاد کرتے رہنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ جو موقع ملے استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ،
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایسی چیزیں جو ہے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ یا کثرت سے یاد کر دیا، اگر ہم یہ یاد رکھیں گے تو دوسرے غلط خیالات، شیطان کے وسوسے، تو اس سے جو انشاءاللہ بچے رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے یہ، تو اسی لیے یاد کرتے ہیں۔ رات کو بھی اس کی تسبیح کیا کرو، اور ستارے جب پلٹتے ہیں اس وقت بھی، ستاروں کے پلٹنے سے مراد کیا ہے؟ رات کے آخری حصے میں ان کا غروب ہونا اور سپیدہ صبح کے نمودار ہونے پر ان کی روشنی کا ماند پڑ جانا، یہ دراصل نماز فجر کا وقت ہے۔ تو اسی کے ساتھ سورہ الطور کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے ہم کوئی اور صورت لیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔